بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور شہر اقتدار سے میرے ساتھ موجود ہے ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، 3 خبریں ہیں میرے پاس جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، نواز شریف کے قریبی رشتہ دار اور شہباز شریف کی کابینہ کے طاقتور رکن جی ایچ کیو نے ان پر کیوں چھاپا مارا تھا، اور آج کے دن میں کیا بڑی خبر انسی شخصیت کے حوالے سے سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور پھر چیف جسٹس اور 2 ججز کے خلاف کیا گھنونا حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، یہ بھی اپنے سننے والوں کو بتائیں گے۔ اور پھر اس وقت پاکستان کے طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں جب ملک کے اندر عام انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا، اس خبر کو بھی آج کے اس پروگرام میں اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے۔ لیکن رائے صاحب، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اس ٹرینڈ سے پہلے بلکہ یہ مطالبہ اس وقت زور پکڑ رہا ہے۔ معیشت ڈوب گئی، ڈالر کی پرواز ہے، اور ڈار صاحب زمین پہ کھڑے ہو کر اس ڈالر کی پرواز کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑی سج دھج کے ساتھ سرکاری جہاز میں گئے، اور سرکاری جہاز میں وہ پاکستان واپس آئے۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے یہ معیشت کنٹرول نہیں ہوتی، ہم نے خان صاحب کی حکومت میں دیکھا، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، اور خان صاحب نے اپنی ٹیم جو تھی وہ بدلتے رہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ اور ہم نے ایک نہیں کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے معیشت کو ٹھیک کرنے کا بیڑا جو ہے وہ اٹھایا عمران خان کی حکومت کے اندر۔ مفتاح اسماعیل صاحب گئے، اور مفتاح اسماعیل اب خود کہتے ہیں کہ جناب عوام فیصلہ کر لے کہ میری کارکردگی زیادہ بہتر تھی یا پھر ڈار صاحب کی کارکردگی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ کے اندر سے جب سپورٹ ہوگی شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی اس نیریٹو کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی لوگ خوش نہیں ہیں۔ تو باہر جو لوگ ہیں وہ تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو تبدیل کریں، معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ لیکن رائے صاحب، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک رشتہ داری سب پر بھاری، یہ سچویشن جو بنی ہوئی ہے۔ لیکن رائے صاحب، میں نے انٹرو میں بات کہی، یہ جو حملہ جو چھاپا تھا، یہ کہانی ہمیں بتائیں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نا بہت ہی قریبی گھر کے بندے ہیں، اور ہر چیز راز نیاز کی جو باتیں ہیں وہ ڈار صاحب سے کی جاتی ہیں، ہر چیز میں مشاورت ہوتی ہے، اور نواز شریف کے ساتھ ساتھ رہے، اور انہی کے مشورے پر وہ پاکستان بھی آئے تاکہ راستہ نکالا جا سکے، حکومت کو کنٹرول کیا جا سکے، اور مریم کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ راز صاحب، کیا ہوا تھا یہ جو چھاپا تھا؟ اس چھاپے میں ٹارگٹ کون تھا اور چھاپا مارنے والے کون تھے؟ یہ ہمیں ذرا بتائیں۔ دیکھیں عاشور صاحب، یہ جو جی ایچ کیو کے چھاپے کے متعلق آپ نے بات کی، میاں نواز شریف کے قریبی رشتہ دار اسحاق ڈار، آپ کو شاید پتہ ہو کہ اسحاق ڈار کو اب نون لیگ کی اپنی صفوں میں رشتہ دار کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ رومن انگلش لکھیں یا رومن اردو لکھیں تو رشتہ دار کے آگے جیسے دار آتا ہے، اسحاق ڈار کے آخر میں جو ڈار آتا ہے، اس کی وجہ سے اب خود شاہد خاقان عباسی کا جو کیمپ ہے، اسی طرح خواجہ آصف جو کہ اس وقت مفتاح اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے لوگ جو اسحاق ڈار کو نااہل سمجھتے ہیں، اور صرف یہ میاں نواز شریف کی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کردہ شخص سمجھتے ہیں، وہ اصل میں نون لیگ کے اندر اسحاق ڈار کو رشتہ دار کہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کوڈ ورڈ یوز ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر اسحاق ڈار کے لیے کہ یہ رشتہ دار ہیں۔ اب جو آپ نے جی ایچ کیو کے چھاپے کے متعلق بات کی کہ اسحاق ڈار پر جی ایچ کیو نے چھاپا کیوں مارا تھا، ہاشمی صاحب، یہ وہ اسحاق ڈار ہیں جو ایک ڈیل کے تحت مسلط تو کیے گئے، لیکن انہی اسحاق ڈار کے متعلق یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے اوپر جی ایچ کیو نے براہ راست چھاپا مارا تھا۔ اب چونکہ بطور صحافی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بریفنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی بہت سی بریفنگز اٹینڈ کی، اس سے پہلے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی بریفنگز اٹینڈ کی، اور ظاہر ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی بطور صحافی یہ بریفنگز آپ کو اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں۔
فوجی قیادت کی بہت سی بریفنگز اٹینڈ کی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاتعداد بریفنگز اٹینڈ کی، اور اگر آپ کو خبر کی تلاش ہوتی ہے، اگر آپ نے خبر ڈھونڈ کے اپنے ویورز تک اور اپنے قارئین تک لانی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پریکٹیکلی صحافت کرنی پڑتی ہے، عملی طور پر لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تبھی جا کے آپ طاقتور حلقوں کی پلس چیک کر سکتے ہیں، تبھی جا کر آپ سیاستدانوں کی پلس چیک کر سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر آپ صرف اندازے لگا سکتے ہیں، اور اندازوں کی جو خبریں ہیں وہ درست نہیں ہوتی۔ بہرحال اب چونکہ آپ نے خود کہا کہ جی ایچ کیو کا چھاپا جو تھا وہ کیوں مارا گیا تھا اسحاق ڈار پر، کیونکہ اب اسحاق ڈار کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی مزاحیہ قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہے۔ ہاشمی صاحب، اسحاق ڈار کے متعلق جناب باجوہ نے یہ بتایا ایک کالم کے ذریعے کہ اسحاق ڈار کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود تھے، ان کی ایک بڑی انوکھی قسم کی کرپشن کے۔ اس کے بعد جناب باجوہ نے اسحاق ڈار کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا اور یہ کہا کہ تحقیقات کی جائیں کہ اسحاق ڈار کے خلاف جو شواہد ہیں یہ درست ہیں یا نہیں۔ جب یہ تحقیقات کروائی گئی جی ایچ کیو کی جانب سے اور جناب باجوہ کی جانب سے، تو جناب باجوہ کے بقول یہ شواہد 100% درست ثابت ہوئے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار کی کرپشن کے شواہد ایک ڈاکومنٹڈ فارمیٹ میں اور ایک ڈاکومنٹڈ پوری جو فائل ہے یہ جناب باجوہ کے سامنے رکھی گئی۔ جناب باجوہ کے بقول انہوں نے یہ فائل ایک ہائیسٹ لیول کا جو ایک فوجی اجلاس ہوتا ہے اس میں رکھی، یعنی ایک ایسا اجلاس جس میں آرمی چیف شریک ہوتے ہیں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی شریک ہوتے ہیں، جس میں آپ کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان یعنی پاک فضائیہ کے سربراہ بھی، پاک بحریہ کے سربراہ بھی، اور یہاں تک کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی ہائی پروفائل میٹنگ ہوتی ہے۔ تو جناب باجوہ کے بقول اس اجلاس میں جب اسحاق ڈار کے خلاف یہ شواہد رکھے گئے تو فوجی قیادت بھی حیران پریشان رہ گئی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار کی کرپشن کے یہ شواہد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اور پرائم منسٹر کے سامنے رکھے جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے۔ جناب باجوہ اسحاق ڈار کی کرپشن کی فائل لے کر شاہد خاقان عباسی کے پاس گئے، وہاں پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پوری فوجی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ اسحاق ڈار یعنی رشتہ دار، میاں نواز شریف کے رشتہ دار وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ سوری، میں شاید وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، میں اپنی ہنسی نہیں روک سکا، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون۔ جی رائے صاحب۔ تو رشتہ دار بھی موجود تھے وہاں پہ۔ تو جناب باجوہ نے اس وقت بتایا شاہد خاقان عباسی کو کہ میاں نواز شریف کا یہ جو رشتہ دار ہے اور جو آپ کی کیبنٹ کا منسٹر ہے یہ کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث ہے، اور جناب باجوہ کے لکھوائے کالم کے مطابق اسحاق ڈار وہاں پر جناب باجوہ کی جانب سے کیے گئے سوالات کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جنرل ریٹائرڈ باجوہ اس بات پر قائل تھے کہ اسحاق ڈار نے میسو لیول پر کرپشن کی، کک بیکس لیے۔ اسی وجہ سے جناب باجوہ کو یہ معاملہ ہائیسٹ لیول پر یعنی اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں رکھنا پڑا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جو کالم لکھوایا گیا تھا جاوید چودھری صاحب سے، کیونکہ ابھی بھی جناب باجوہ جاوید چودھری صاحب سے کالم لکھواتے ہیں، اگرچہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب اور باقی صحافی میری کالز اٹینڈ نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے جاوید چودھری صاحب سے یہ کالم لکھوایا تھا تو اس کے بعد اسحاق ڈار نے باقاعدہ طلعت حسین صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں جناب باجوہ کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی، جناب باجوہ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اسحاق ڈار نے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جناب باجوہ اسحاق ڈار کی کرپشن کو ایکسپوز کر رہے تھے اور اسحاق ڈار جناب باجوہ کو ایکسپوز کر رہے تھے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ لیکن پھر پاکستانیوں کی بدقسمتی کہ وہی اسحاق ڈار جن کو جناب باجوہ یعنی پاکستان کا سٹنگ آرمی چیف، جن کے نیچے ملٹری انٹیلیجنس کام کرتی ہے، آئی ایس آئی کام کرتی ہے، کتنے خفیہ ادارے کام کرتے ہیں، وہ پوری قوم کو یہ بتا رہے تھے اس کالم کے ذریعے کہ اسحاق ڈار نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، کرپشن کی، پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری آ رہی تھی اس میں کک بیکس مانگے تھے اسحاق ڈار نے۔ یہ پوری قوم کو جناب باجوہ نے بتایا، جناب باجوہ نے خود بتایا، اور پھر ایک ڈیل کر کے اسحاق ڈار کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط بھی کر دیا۔ اب یہی جو رشتہ دار ہیں
یعنی اسحاق ڈار، ان کے متعلق اب مفتاح اسماعیل آج کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیرزن کریں کہ میں زیادہ برا تھا یا اسحاق ڈار زیادہ برے ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو کہ رشتہ دار ہیں نواز شریف کے، صرف اس وجہ سے ان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا اور یہ ایک رشتہ داری پوری ریاست کے اوپر بھاری پڑ گئی. پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر انہوں نے دیوالیہ کر دیا. ہاشمی صاحب، 290 روپے کا نام نہاد انٹر بینک میں ریٹ چل رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ریٹ جو ہے یہ 300 روپے سے اوپر چلا گیا ڈالر کا. 250 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے، اور اب اس کے باوجود پاکستان کی معیشت کے اوپر عالمی مالیاتی ادارے اعتماد کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں 15 سیکنڈ میں ختم کروں. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو گیا اور پاکستان کی جو ریاستی گارنٹیز ہیں یہ فالٹر کر چکی ہیں. اچھا راج صاحب، کیونکہ گفتگو اب ہو رہی ہے اور مجھے آپ کی گفتگو سے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا، کیونکہ جو حال ہم نے جنرل امجد شعیب کا دیکھا، سوالات آپ پوچھیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. نون لیگ نے ہمیشہ پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا ہے. جنگ اخبار ایک صفحے پر آ گیا، اور پھر جو کچھ حالات پاکستان کے اندر میڈیا کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، میڈیا مینجمنٹ، آڈیوز باہر آئی، صحافیوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی، یہ سب کچھ انہی کے دور میں ہوا. لیکن راج صاحب، لندن میں تو میں دیکھتا ہوں پرچی، جس دن نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ کس قسم کے سوالات ہوں گے. اور میرے تو خیر کان کے اندر بھی حسین نواز آ کر کہتے رہے کہ کرپشن پر سوال کریں، کرپشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس پر بات کریں. راج صاحب، وہ بھی قصہ ہمیں سنائیں کہ نواز شریف صاحب کس طرح میڈیا کو دیکھ کر بھاگتے تھے، کیسے بریف کیا جاتا تھا. اور آپ کے ساتھ تو یہ متعدد دفعہ ہوا، نواز شریف صاحب نے کیا، ان کے ارد گرد لوگوں نے کیا، بتایا گیا کہ جناب جب آؤٹ آف کورس سوال آ جاتا ہے نا تو پھر آپ نے نواز شریف صاحب کی شکل دیکھنی ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کو کس طرح جواب بھی دیتے ہیں. اور پھر ایک جو ان سے منسوب چیز ہے کہ لکھی ہوئی بات اگر کوئی لکھ کر دے دے تو بول دیں گے، اگر اس کے علاوہ آؤٹ آف دا سلیبس کوشچن آ جائے تو اس کا جواب نہیں دیتے. ہاشمی صاحب، ایک تو لندن میں جو فکس میچ کھیلا جاتا ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تمام پاکستانی صحافیوں کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن جو بھی فوٹیجز وہاں سے آتی ہیں تو زیادہ تر پاکستانی صحافیوں کے متعلق وہاں تاثر یہی ہے کہ پہلے سے سوالات بتائے گئے ہوتے ہیں نواز شریف کو، اور ان کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے پرچی پر کیا جواب لکھنا ہے، اور پھر نواز شریف ایک ہی سوال کا جواب پرچی سے پڑھ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور سوال کا جواب نہیں دیتے. ہاشمی صاحب، جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی اسی طرح پہلے سے سوالات طے کر لیے جاتے تھے. پہلے سے سوال طے کر لیے جاتے تھے کہ نواز شریف سے کیا سوال کیا جائے گا اور کون سوال کرے گا. یہ بھی طے کر لیا جاتا تھا کہ سوال کرنے کی اجازت کس کو ہوگی. مخصوص قسم کے 2-3 صحافی، صرف یہ اجازت ان کو ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک پریس بریفنگ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور بڑے مشکل حالات چل رہے تھے، کووڈ کی سچویشن تھی، اور کووڈ کے اوپر عمران خان صاحب کو کچھ حلقے بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، پورے ملک کو بند کرنا چاہیے، ورنہ کووڈ پاکستان کو کھا جائے گا اور پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی ہو جائے گی. یعنی پاکستان کی اشرافیہ یہ چاہتی تھی کہ پورا ملک بند کر دیا جائے. تو میں اس بریفنگ میں موجود تھا. فردوس عاشق اعوان اس وقت انہوں نے وہ بریفنگ ارینج کی تھی جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی میڈیا کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھتی تھی. تو فردوس عاشق اعوان ہمارے پاس آئیں، میرے ساتھ 4-5 بیورو چیفز اور بھی موجود تھے اسلام آباد میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ میں آج آپ سے جو سوالات کیے جائیں گے، آپ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ مخصوص سوال صحافیوں کی جانب سے آپ سے کیا جائے تو آپ وہ مجھے بتا دیں. یہ صحافی میرے دوست ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گی تو وہ اسی قسم کا ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لیا جائے. فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں، جی فردوس عاشق اعوان، یعنی اس واقعے کے میں اور 4-5 بیورو چیفز اور گواہ ہیں اسلام آباد میں. تو فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں ہمیں آ کر
کہ جب میں نے عمران خان صاحب کو کہا تو خان صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کرنے دو ان کو سوال، میں ہر سوال کا جواب دوں گا. جو مجھ پر اس وقت تنقید ہو رہی ہے میڈیا کی جانب سے، جو اس وقت لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں، میں اس سوال کا جواب بھی دوں گا. بلکہ پروڈیوسر صاحب کو میں کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ سوال جو میں نے اس وقت کیا تھا عمران خان صاحب سے، اگر وہ چلا سکیں تو وہ سوال بھی چلا دیں، اگر ان کے پاس آرکائیو میں موجود ہے. تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب سے بڑے سخت قسم کے سوالات کیے گئے اور عمران خان صاحب نے ان تمام سوالات کے جوابات بھی دیے. دوسری جانب ہاشمی صاحب، جب پیناما کیس چل رہا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں منی ٹریل نہیں دے سکے، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، تو اس وقت ایک کالم لکھا گیا، دا پارٹی از اوور. ظاہر ہے کہ ایک آپ کی سینس ہوتی ہے، صحافتی سینس. وہ جب کالم لکھا گیا تو میاں نواز شریف صحافیوں سے ناراض ہو گئے. ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس کو میں بھی کور کر رہا تھا، شنگھائی تعاون تنظیم کی. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ صحافی ابھی سے یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ میری حکومت چلی جائے گی. میں ان صحافیوں سے بڑا ناراض ہوں. تو صحافیوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو پریڈکشن ہے یہ اس بنیاد پر کی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ سے جو ریمارکس آ رہے ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے، اور اگر آپ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی نااہلی کا وہاں سے فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن نواز شریف نہ تو انٹرنیشنل میڈیا کا سامنا کرتے تھے، نہ آپ کا جو لوکل میڈیا اس کا سامنا کرتے تھے. ایک دو پلانٹڈ قسم کے سوالات بس لیتے تھے. اور اس کی نسبت عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا نیو یارک میں، جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئے، جہاں انہوں نے مسئلہ کشمیر پر تاریخی خطاب کیا. ایک ایسا خطاب تھا ہاشمی صاحب کہ جس کے اوپر وہاں موجود جو مسلم ممالک کے ڈیلیگیشن تھے انہوں نے بھی تالیاں بجائیں، عمران خان صاحب کو بڑی رسپیکٹ دی. تو وہاں پر میں نے دیکھا، میرے ساتھ 5-6 صحافی ایسے تھے جنہوں نے اس وزٹ کو کور کرنے کے لیے نیو یارک ٹریول کیا تھا. ان سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک بریفنگ ہونی تھی، تو انڈین میڈیا نے یہ شرارت کی، حالانکہ انڈین میڈیا ان انوائٹڈ تھا، ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. اسی طرح جو انڈین ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ پاکستانی صحافیوں کو انوائٹ نہیں کرتے کہ کرٹیکل قسم کے کوسچن ہو جائیں گے، تو دونوں سائڈز جو ہیں اس سے پہلے اوائڈ کرتی رہیں. میاں نواز شریف تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انڈین میڈیا کو فیس کرتے. تو وہاں پہ ہم صحافیوں نے کہا کہ خان صاحب، آج تو بھارتی میڈیا آپ کے ساتھ شرارت کے موڈ میں ہے اور اس کانفرنس ہال میں آنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آپ کو کوئی زچ کیا جا سکے یا آپ سے اس قسم کے سوالات کیے جا سکے، جیسے پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ جو بھونڈے قسم کے الزامات بھارت کی جانب سے لگائے جاتے رہے. تو ہم سب صحافیوں کو یاد ہے کہ خان صاحب نے اس وقت کہا کہ آنے دیں ان کو. خان صاحب نے کہا کہ چھوڑیں، صرف پاکستانی صحافی نہیں، انڈین میڈیا کو بھی آنے دیں. اور خان صاحب نے وہاں پہ افغان صحافیوں کو بھی آنے دیا. اور وہاں پہ ایک افغان خاتون صحافی تھی، جان بوجھ کے انہوں نے، سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے کرکٹر تھے، تو ایک افغان خاتون صحافی نے جان بوجھ کر، کیونکہ اس وقت کچھ افغان صحافی بھارتی ایجنڈے پر چل رہے تھے، تو جان بوجھ کر یہ کہا عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ فٹ بال کے بہت بڑے پلیئر رہے ہیں، جان بوجھ کے ٹانٹ کرنے کے لیے کہ میں بڑی انجان سی ہوں اور میں شاید آپ کو جانتی نہیں ہوں. اچھا، وہاں پر عمران خان صاحب نے بڑے تامل کے ساتھ سوال سنا. افغانستان اور بھارت کے تعلقات اور پاکستان کے اوپر الزامات پر مبنی سوال تھا. خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی اس کو یہ ریئلائز نہیں ہونے دیا کہ آپ نے مجھے فٹ بال کا کوئی پلیئر کہہ کے کوئی اوور سمارٹنس کی کوشش کیا ہے. خان صاحب نے دلیل کے ساتھ جواب دے کے اس کو خاموش کروا دیا. اور بعد میں وہاں جو غیر ملکی ڈیلیگیشن موجود تھے انہوں نے اس افغان خاتون صحافی کو بڑا شرمندہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنی طرف سے بڑا کوئی ٹانٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے آپ نے یہ ظاہر کیا کہ آپ کتنی لاعلم ہیں کہ ایک صحافی کے طور پر آپ کو یہی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر کتنے بڑے ایک پلیئر تھے اور اس وقت ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی صحافیوں کے سوالات کے جوابات دینے سے نہیں گھبرائے. لیکن میاں نواز شریف اور پوری شریف فیملی اور مریم نواز، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کی جو بریفنگز ہوتی ہیں پن پوائنٹ کر کے وہ بتاتی ہیں کہ فلاں جو ہے صحافی ہے وہ سوال کرے گا
اور اس میں ہاشمی صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے کارکنوں کو صحافی بنا کے کھڑا کیا ہوتا ہے. ڈمی سے ایک مائک ہوتا ہے, ڈمی سا اپنا سوشل میڈیا کا کارکن اس کو صحافی بنا کے کھڑا کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ تم سوال کرو اور پھر اپنی مرضی کا ایک جواب جو ہے نام نہاد اپنے بیانیے کی صورت میں اس کو قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا راج صاحب, آج کا دن جو ہے نا وہ بھی خالی نہیں گیا اور وار کیا گیا ہے اور بند کمروں میں سازشیں تیار ہو رہی ہیں. پلان یہ ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا حکم کہ آ گیا اور اب ہم نے اس حکم کو ڈسیو کیسے کرنا ہے. ججز کے حوالے سے کمپین کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکے اور لوگوں کے یعنی ججز کے جو سکینڈلز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو ایک گیم کھیلی جا رہی ہے, اس میں کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ بھی رائے صاحب بالکل جو اس وقت صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم آیا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جسے کہا گیا کہ تم نے آئین کے مطابق کام نہیں کیا, گورنر کو کہا گیا کہ آپ نے آئینی کردار ادا نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ صدر کے اس ایکشن کو کی توثیق کر دی گئی کہ اگر کوئی تاریخ نہیں دے گا تو پھر صدر صاحب کو تو اپنا کردار ادا کرنا تھا, اور انہوں نے یہ کردار ادا کیا. رائے صاحب, ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں اور اب جو اجلاس ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور اس اجلاس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو صدر صاحب سے مشاورت ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جو خط و کتابت ہو رہی تھی اس میں انکار کر دیا گیا کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک تو بنیادی چیز یہ ہے. دوسری چیز رائے صاحب, باقاعدہ 90 روز میں الیکشن کرانے کا جو حکم ہے اس پہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آن بورڈ لیا جائے گا. خط و کتابت ہوگی, دوبارہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, وزارت خزانہ, وزارت دفاع اور جتنی دیگر منسٹریز ہیں لاجسٹکس سپورٹ کے لیے انہیں سب کچھ ان کے سامنے سچویشن رکھی جائے گی, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جا کر یہ بتائیں گے. اگر انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ جواب دے دیا جاتا ہے, جواب نہیں آتا جواب دے دیا جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم 54 ڈیز کے اندر جو انتخابی شیڈول ہے اس پر جو اتفاق کیا گیا, جو خبر بائی رہی ہے, یہ کتنی درست ہے؟ یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے یا واقعی الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کر جائے گا؟ اور اب تو خیر ملاقات بھی ہوئی ہے اور طاقتور حلقے بھی obviously بڑے امپورٹنٹ ہیں اس نظام کے, وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں. اور خان صاحب تو رائے صاحب بار بار کہتے رہے ہیں, ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ طاقت آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور انہیں اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ خان صاحب کی حکومت بنا دے, اس لیے کہ ملک کے اندر ایک جمہوریت جو ہے اس کو پنپنے دیا جائے, اور جمہوری نظام اگر آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ کو انتخابات تو کروانے پڑیں گے, اور پاکستان کے طاقتور حلقے اپنا کردار ادا کریں ملک میں عام انتخابات کروانے کے لیے. جی رائے صاحب. ہاشمی صاحب, 3 جج صاحبان اور چیف جسٹس صاحب پر ایک نیا حملہ کیا گیا. ٹویٹر پر جا کر دیکھیں, ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے, عمران داری معیشت کی تباہی. یعنی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ 2 جج صاحبان نے جو آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا, اس کی وجہ سے کچھ سیاسی عدم استحکام آ گیا, اور اسی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ ایک ہی دن میں 20 روپے اس میں اضافہ ہو گیا. اب یہ جو سیاسی عدم استحکام آیا ہے یہ تو اس وجہ سے آیا کہ جب رانا ثناء اللہ نے اور مریم نواز نے بینچ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا, یہ کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. پوری دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ کی معیشت ڈوب رہی ہو, جب معاشی عدم استحکام ہو, جب آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہو, پوری دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے ثابت شدہ, تو اس وقت صرف الیکشن ملک میں معاشی استحکام, سیاسی استحکام لاتے ہیں. آپ ریسنٹ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہسٹری کی مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ الیکشن ہی واحد حل ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس سیاسی عدم استحکام کو دور کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ الیکشن ہو اور معیشت کے حوالے سے بھی کسی حد تک کوئی استحکام آ سکے.
لیکن انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے، چیف جسٹس صاحب پر حملہ کر کے، ان کا فیصلہ نہ ماننے کا اعلان کر کے اب انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کر دی، اور اب یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ان کی چونکہ چیخیں نکل رہی ہیں، یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ عمران داری معیشت کی تباہی۔ اور یہ وہ 5 رکنی بینچ ہاشمی صاحب جس کے متعلق پی ڈی ایم نے فاروق ایچ نائک کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک بیان سبمٹ کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب فل کورٹ نہ بنے، اب فل کورٹ نہ بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے، یعنی پورا اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا گیس ورک یہ تھا کہ اب ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا، لیکن چونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ تھا، اتنا سٹریٹ فارورڈ تھا کہ اس کے اندر آئین سے باہر جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس وجہ سے 3 جج صاحبان نے یہ سٹریٹ فارورڈ ایک فیصلہ سنا دیا کہ ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ تو ایک تو مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے دوبارہ سے چیف جسٹس صاحب پر حملہ کر دیا۔ اب پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب کب تک خاموش رہیں گے، کب تک مریم نواز کو یہ کھلی چھٹی دی جائے گی کہ وہ جب چاہیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، جب چاہیں چیف جسٹس صاحب کے اوپر اس طرح کے غلیظ الفاظ سے تنقید کروائیں۔ دوسرا ہاشمی صاحب، الیکشن کمیشن جو ہے، جو کہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے، میں اگین کہتا ہوں کہ مریم نواز کی کٹ پتلی اور مریم نواز کا غلام الیکشن کمیشن، یہ اصل میں یہ پہلے بھی ایوان صدر میں صدر عارف الوی نے ان کو مشاورت کے لیے بلایا تھا، 1 مرتبہ نہیں بلایا، 2 مرتبہ بلایا۔ صدر عارف الوی بنیادی طور پر ایک شریف انسان ہے، ہمبل آدمی ہے، عاجز آدمی ہے۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تو میڈیا کو رپورٹ نہیں ہوا، دوسری مرتبہ انہوں نے جب خط لکھا اس وقت وہ میڈیا کو رپورٹ کرنا پڑا کہ الیکشن کمیشن نے میرے پہلے خط کا بھی جواب نہیں دیا کہ مشاورت کے لیے میں نے ان کو بلایا، تو پہلے خط کا بھی، صدر کے خط کا جواب نہیں دیا الیکشن کمیشن نے، جو سب سے بڑے پاکستان کے آئینی عہدیدار ہیں، ان کے خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر جب دوبارہ بلایا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم مشاورت کرنے نہیں جائیں گے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ چیف الیکشن کمشنر مریم نواز کی ذاتی کٹ پتلی تھے، ان کو پتا تھا کہ صدر کے پاس یہ آئینی اختیار ہے مشاورت کرنے کا، ان کو پتا تھا کہ صدر کے پاس آئینی اختیار ہے مشاورت کے بعد تاریخ اناؤنس کرنے کا الیکشن کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صاف انکار کیا۔ اور اب سپریم کورٹ کا چونکہ حکم آ گیا ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ اب بھی اگر میں مشاورت نہیں کروں گا جا کے صدر سے تو پھر مجھ پر آئین شکنی کا مقدمہ چل سکتا ہے، توہین عدالت کے نتیجے میں میری نوکری جا سکتی ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کو اس وقت سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نوکری نہ جائے۔ نوکری کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اس طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی شوگر کے ساتھ، چینی کے ساتھ مکھیاں جیسے ان کے ساتھ چمٹی ہوتی نا، اس طرح چمٹے ہوئے ہیں۔ نوکری نہیں وہ چھوڑنا چاہتے، آئین کو پامال کریں گے، آئین کو روندیں گے، نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان سے تو آپ آفتاب سلطان سے سبق سیکھ لیتے، انہوں نے تو کم سے کم نوکری چھوڑ دی۔ اور اب اصل میں پلان یہی ہے کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے۔ اوپر سے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے تو خطوط لکھ دیے سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے، دیکھیں ہم نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا، وزارت خزانہ کو خط لکھ دیا، اور ہم نے تو فنڈز مانگ لیے، ہم نے سیکیورٹی مانگ لی، اور اصل میں وزارت داخلہ سے نہ کوئی سیکیورٹی کی یقین دہانی ملے گی، نہ وزارت خزانہ فنڈز کی یقین دہانی کروائیں گے۔ تو یہ ایک فکس میچ کھیلا جائے گا سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ ایک فکس میچ ضرور کھیلیں گے، لیکن عملی طور پر وہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر اس الیکشن سے رائے فرار اختیار کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس سے پہلے آرڈر آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ بلدیاتی الیکشن کروائیں، اور چیف الیکشن کمشنر نے بہانہ بنا لیا کہ ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ہمارا جو پولنگ عملہ ہے وہ تو آؤٹ آف اسٹیشن چلا گیا، وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کو تو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وہ الیکشن کا سکیجول پہلے سے طے تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف اتنا حکم دیا کہ اس سکیجول کے اوپر عمل کریں، تو اس وقت بھی انہوں نے پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو ہوا میں اڑا دیا تھا، اور بلدیاتی الیکشن، لوکل باڈیز الیکشن جو اسلام آباد میں ہونے تھے وہ نہیں ہونے دیے تھے۔ تو اب بھی اسی قسم کی گیم کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کا تحفظ کیسے کرتی ہے، چیف جسٹس صاحب آئین کے تحت انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو کیسے نافذ کرواتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے عدالتی نظام میں اور سپریم کورٹ میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ مریم نواز پر توہین عدالت لگائی جا سکے۔
بہت شکریہ عائد صاحب. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.